اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے۔ چھوٹی سی ایک خبر جس کی جو ہے نا وہ مکمل طور پر وضاحت بیان کرنی ضروری ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ آج عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ میں ایک ہیئرنگ تھی توہین عدالت کیس میں، جس میں کہ ظہیر گینگ کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے ان کو بلایا گیا تھا، اور ساتھ میں جو بچی کی طرف سے اس جھوٹے بد کردار شخص علی جعفری ملک نے جو دعویٰ کیا تھا کہ والدین کو کہا جائے کہ میرا نکاح صحیح مانے، تو اس حوالے سے ہیئرنگ ہونا تھی۔ اور یہ اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں بات کروں، تھوڑی سی اس حوالے سے بات کر دوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ جب بچی ان درندوں کے چنگل میں تھی، ان درندوں کے چنگل میں تھی، اس وقت اپنی مرضی سے یہ درخواستیں فائل کیے جا رہے تھے تاکہ اس بچی کے جو والد ہیں مہدی کاظمی صاحب، ان کو اس طرح پھنسایا جائے کہ وہ بچی کے دعوے سے دستبردار ہو جائے۔ معاف کیجیے گا، طبیعت ابھی تک سنبھلی نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ اسی حوالے سے ایک دعویٰ دائر کیا گیا تھا، اور اس دعوے کے اوپر جو ہے نا وہ سماعتیں ملتوی ہوتی رہی۔ پہلے سپٹمبر میں سماعت ہوئی، لیکن پھر جب یہ کہا گیا کہ بچی لاہور سے کراچی جا چکی ہے تو وہ سماعت ملتوی ہو گئی۔ اور سماعت ملتوی ہونے کے بعد اب یہ سماعت آج ہونی تھی، آج کے دن شیڈول تھے، اور اس سماعت کے لیے واویلا مچایا جا رہا تھا، ڈھول بجایا جا رہا تھا، اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ باجے بجائے جا رہے تھے کہ بچی اب لاہور آئے گی، اب لاہور آئے گی، اور اس پر ظاہر ہے وہ گینگ کے ارکان کوئی نہ کوئی اس پر جو ہے نا وہ حملہ آور ہوگا، یا اس کو اپنا میسج پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا جس سے کہ وہ گینگ کی مخالفت سے ہٹ جائے گی۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ پہلے تو بچی کا آنا لاہور ممکن نہیں ہوا تھا، اور یہ پاکستانی قانون میں جو ایک آسانی موجود ہے کہ ویڈیو بیان کے ذریعے، اسکائپ کے ذریعے یا کسی بھی اور طریقے سے ویڈیو سیکیور بیان کے ذریعے بچی نے بیان دے دینا تھا۔ اب وہ بیان اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت کچھ وجوہات کی بنا پر وکلاء کی ہڑتال تھی لاہور میں، اور وہ سماعت نہیں ہو سکی۔ سماعت جو ہے نا وہ 7 فروری تک ملتوی ہو گئی۔ اس بات کو ظاہر ہے ایشو بنا کر تو جو عدالتوں میں وکٹری کا نشان بناتے پھرتے تھے نا، وہ لوگ اور ان کے سہولت کار اب خوش ہو رہے ہیں کہ جی سماعت نہیں ہوئی۔ میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر سماعت ملتوی ہونا، پوسٹ پون ہونا، ڈیلے ہونا ان لوگوں کی فتح ہے تو پھر یقیناً یہ لوگ ناچ سکتے ہیں خوشی سے۔ اس لیے یہ لوگ سچے ہیں، چونکہ قانون کے شکنجے سے قانون کا شکنجہ ان کی گردنوں سے کچھ دن کے لیے دور ہو گیا، اس لیے یہ لوگ ناچ رہے ہیں، اس لیے یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اب 7 جنوری تک کوئی کچھ نہیں، کم از کم اس درخواست کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ علی جعفری ملک بھی اور اس کے باقی دوست احباب، زنیرہ ماہم صاحبہ بھی اور باقی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اب 28 جنوری کو سماعت نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے وجہ وہ وکلاء کی ہڑتال تھی جس کی وجہ سے ان کو بچت ہو گئی۔ وجہ ان کی اپنی کوئی کاوش نہیں ہے، ان کی کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ سماعت نہ ہونے پر خوشیاں منانا جو ہے نا یہ یقیناً نشاندہی کرتا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جب سماعت ہوتی تو کیا ہوتا۔ اگر سماعت ہونے کے بعد کوئی خوشیاں منائی جاتی ہیں تو وہ صحیح خوشیاں ہوتی ہیں،
समाअत ना होने पर खुशियाँ मनाने का मतलब ये है कि ये चोर है, ये झूठे हैं, ये कानून के खिलाफ है, कानून से भाग रहे हैं। अब इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये लोग दिन-ब-दिन अपनी हरकतों से बता रहे हैं कि किस कदर घटिया और नीच लोग हैं ये। इनको देखते रहिए कि अब ये कितना देर खुशियाँ मनाएँगे। कानून किसी न किसी दिन तो हरकत में आएगा, समाअत किसी न किसी दिन होगी तो ज़रूर, अभी मुलतवी हुई है, ख़त्म नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।